سب کو آپ کو سلام بھیجا ہے اور لنڈن کی کلیسیا نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے. ہم نے ان کو بتایا آپ کے بارے میں، چرچ کے بارے میں، کلیسیوں کے بارے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سلام دیں ان کو. اور آج میں بہت خوش ہوں خدا کے گھر میں آ کے. اس کی ایکو آپ کی صحیح. میں بہت خوش ہوں کہ خداوند نے دوبارہ موقع دیا ہے کہ میں آپ سے مل بھی سکوں، آپ کے ساتھ خدا کا کلام بھی شیئر کر سکوں. اور آج میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ آج ہماری بیٹی ریتا اور بچے اور ہمارا بیٹا پرویز بھی اس چرچ میں انہوں نے جوائن کیا ہے اور اس چرچ میں آ رہے ہیں. میں خدا کا اس بات کے لیے شکر کرتا ہوں. یقیناً جب ہمارے بچے خدا کے پاس آتے ہیں تو انہیں برکت ملتی ہے اور ہمارے لیے وہ خوشی کا سبب بنتی ہے. آمین. آج خوش ہیں نا آپ سب؟ زوردار تالیاں بجا دیں ایک بار پھر. آج خداوند آپ کو کلام کی برکت سے نوازنے والا ہے. ہاللیلویہ. آپ کو خاص برکت دینے والا ہے اور کچھ باتیں وہ بھی بتائے گا جو کہ ہماری برکت کو روکتی ہیں. جو برکت خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے اور ہمیں نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے، کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے ہماری زندگی میں کہ خدا تو برکت دینا چاہتا ہے لیکن ہمیں ملتی نہیں. اور پھر کئی دفعہ ہم شکوہ بھی کرتے ہیں. تو کلام خدا میں لکھا ہے، اگر کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت پالوس رسول نے بات کی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی. میں آج آپ کو جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، خداوند ہمیں بابرکت زندگی دینا چاہتا ہے. کون سی زندگی دینا چاہتا ہے؟ بابرکت زندگی دینا چاہتا ہے. بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوش رہیں، ہماری زندگی میں شادمانی ہو، ہمیں ہر وہ ضرورت جو ہماری ہے وہ پوری ہو. اگر ضرورتیں پوری نہ ہو تو ہم پریشان رہتے ہیں، ایسی ہے نا. لیکن خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ ہماری ضروریات بھی پورا کرے. ہمارے مسائل جو ہیں، ہمارے جو چیلنج ہماری زندگی میں ہیں، وہ ان کے درمیان بھی ہمارے ساتھ رہے. اور جب وہ رہتا ہے ہمارے ساتھ تو پھر ہمیں مسائل لگتے نہیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہاللیلویہ. تو بیسک بات جو پالوس رسول ہے، کلیسیا، اس نے بہت سی کلیسیاں بنائی تھی، بہت سے چرچز بنائے تھے، اور جو لوگ مسیح کو نہیں جانتے تھے ان کو مسیح میں لے کے آیا تھا، اور لوگ جو جانتے تھے اور خدا رہ کے بھی مسیحی نہیں تھے ان کو بھی وہ ان خطوط میں تعلیم دے رہا ہے. اس خط میں وہ اپنی کلیسیا کو جو اس نے بنائی تھی ان کو وہ بتا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہیں وہ نئے مخلوق ہیں. یعنی اگر ہم مسیحی کہلاتے ہیں، آپ سب مسیحی ہیں، خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، تو یعنی آپ سے وہ بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ مسیحی ہیں تو آپ نئے مخلوق ہونے چاہیے. نئے مخلوق ہونے، نیا انسان، بالکل ایسا مخلوق جو فرق ہو، ایسا انسان، ایسا فرق جو بالکل فرق نظر آئے. جو نئی چیز ہوتی ہے اچھی لگتی ہے نا، کوئی بھی نہیں. اگر آپ نئے کپڑے پہن لیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. نیا موبائل لے لیں، اچھا لگتا ہے نا وہ.
नई चीजें जो है हमेशा अच्छी लगती हैं। और पौलुस रसूल हमें बताता है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम नए हो जाते हैं। हालेलुया। यानी हमारी जिंदगी नई जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं? नई, अगर मोबाइल लें पुराना हो तो उसकी शाइनिंग भी नहीं होती उस पर, हम बार बार कपड़े उसमें मारते हैं। लेकिन नई चीज हो तो चमकती है ना। तो जब नए इंसान हो तो क्या होने चाहिए? चमकने चाहिए, खूबसूरत लगने चाहिए, उनकी बातें भी खूबसूरत हो, उनका उठना बैठना भी अच्छा हो, उनका चाल चलन भी अच्छा हो, यानी नया हो गया वो। और लिखता है पुरानी चीजें, जब आप मसीह को नहीं जानते थे, जब आपको मसीह का पता ही नहीं था, बेशक क्रिश्चियन भी बहुत से मसीह लोग हैं मसीह को जानते नहीं हैं, कहलाते तो हैं मसीह के लेकिन उसको जानते नहीं हैं। अगर उनसे पूछा जाए मसीह के बारे में तो शायद 2 या 4 मिनट या 5 मिनट बात नहीं कर सकते उसके बारे में कि मसीह है क्या, उसकी तालीम क्या है, उसकी कुदरत क्या है, उनको इन बातों का पता नहीं। और जब उनको पता नहीं होता तो वो पुरानी बातों में रहते हैं, दुनिया की बातों में। लेकिन जो मसीह को जानते हैं, इसका मतलब है कि मसीह की बातें, खुदावंद यीशु का कलाम उनके अंदर पाया जाता है। हालेलुया। और वही कलाम उनको नया करता है। अगर सिर्फ मसीह रहकर चर्च भी आए फिर भी कलाम को नहीं हम जानते तो फिर हम पुराने के पुराने ही रह जाते हैं। और इनकी वजूहात मैं आपको बताता हूं जो आपने भी तिलावत की है उसमें। अगर 22 चैप्टर से 22 वर्ष उसकी चौथा बाब इफिसियों का उसकी 22 वर्ष हम देखें तो उस पर हम गौर करेंगे। 20 से पढ़ते हैं। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई बल्कि तुमने सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी और उसी में से तालीम पाई गई है। यानी मसीह की तालीम क्या है? सच्चाई की तालीम। यानी सच्चाई की तालीम क्या है कि हमें भी सच्ची जिंदगी होनी चाहिए, हमारी बातें में सच होना चाहिए। जो यस है यस हो, जो नो है वो नो हो। यानी कोई मिलावट हमारी बातों में नहीं होनी चाहिए। यानी दूसरों को खुश करने के लिए हो सकता है हमारे दिल अच्छे नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अंदर कुछ और रखा हमें सच्चाई नहीं है ना। हम हिपोक्रेट्स हैं। यानी जैसे खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों को कहता है कि तुम रियाकार हो, तुम जो तुम कहते हो वैसे नजर नहीं आते, तुम्हारे अंदर कुछ और है और तुम कह कुछ और रहे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उन सरदारों को, उन कहनों को, उन पास्टरों को कहता था तुम रियाकार हो, जो तुम कहते हो कि मैं प्यार करता हूं इनसे लेकिन तुम करते नहीं। क्योंकि खुदावंद हमारे दिल की बातें, हमारी सोच की बातें की भी अच्छी तरह जानता है। तो यहां भी पौलुस रसूल कह रहा है कि अगर आपने मसीह की तालीम पाई है, इफिसियों की कलीसिया को बता रहा था क्योंकि नई कलीसिया बनी थी, और आज हमें भी बता रहा है कि तुमने क्या तालीम पाई है। और उसने हमें रहनुमाई कर रहा है, हमारी कह रहा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शब्दों के सबब से खराब होती जाती है। यानी अगले चाल चलन, यानी जैसे पहले जिंदगी गुजार रहे थे, कहता है उतार दो उसको, पहली जिंदगी उतार दो। जैसे हम अपने ड्रेस चेंज करते हैं ना, अपना लिबास चेंज करते हैं, तो हम जो पुराना लिबास उतारते हैं और फिर नया लिबास पहन लेते हैं। अगर गंदे हमने कपड़े पहने हो तो अच्छे लगते हैं? लगता है किसको? नहीं ना लगता। तो जब नए कपड़े पहने फिर कैसे लगता है? अच्छे लगते हैं ना। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि जो तुम्हारी आदतें थी पुरानी, जो तुम्हारी लैंग्वेज जबान थी, जो तुम्हारे रवैये थे, जो तुम्हारी नफरत थी, वो कहता है कि वो आप अपनी जिंदगी से उतार दो, उसको खत्म कर दो। नई जो लिबास है, जो मेरी बातों का लिबास है, वो तुम पहन लो। पहनने का मतलब है आप अपना लो उसे, अपनी जिंदगी में ले आओ उसे। जब आप उसे ले आओगे तो सारी पुरानी जो गलत बातें हैं,
وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی اور آپ نئے نئے ہو جاؤ گے. لوگ کہیں گے یہ شخص پہلے جیسا رہا نہیں, اس کی باتیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں, یہ بڑی پیار والی باتیں کرتا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا, یہ ابھی غصہ بھی نہیں کرتا. وہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ شخص بدلا ہوا ہے, یہ تبدیل ہو گیا ہے. اور تبدیل کس نے کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نے, اس کی باتوں نے تبدیل کیا ہے. اسی لیے پالوس رسول یسوع مسیح کی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے کلیسیا کو کہ آپ نے پرانی زندگی جہاں آپ غلط کام کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, گناہ کرتے تھے, لوگوں کو دھوکے دیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے تھے, آپ نے اس زندگی کو چھوڑ دینا ہے. ہاللیلویا. یہ تمہارا پرانا چال چلن تھا, یہ تم ایسی زندگی پہلے گزار رہے تھے اور آج آپ نے یسوع مسیح کی زندگی اتارنی ہے. اور لکھا ہے جو فریب کی شبدوں سے سبب سے خراب ہو جاتی تھی. فریب یعنی دھوکا. شبدیں کیا ہوتی ہیں؟ جو ہماری خواہشات ہیں, ایسی خواہشات جس سے جو اصل میں آپ کو چاہیے نہیں ہے, ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور ان جو خواہشات ہیں ان سے آپ کو کچھ فائدہ بھی نہ ہوگا. اگر کوئی شخص کرے جی مجھے بہت بڑا گھر چاہیے اور اس کے لیے بے ایمانی کرے, اس کے لیے بہت سے الٹے سیدھے کام کرے پیسے کمانے کے لیے تاکہ بڑا لے لیں. آپ کو بڑا گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ چھوٹے گھر میں بھی رہ سکتے نا, لیکن ہم جرم کریں, ہم غلط طریقے سے پیسے کما کے بڑے گھر لے لیں اور بعد میں پتہ چل جائے پھر پولیس جیسے ابھی ہماری گورنمنٹس میں بھی ہو رہا ہے, ایک دوسرے میں الزام تراشی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر کہیں گے اس نے چوری کی اور پھر ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے. ہاللیلویا. یعنی ایسی خواہشات جو آپ کو فریب دیتی ہیں, دھوکہ دیتی ہیں کہ آپ اچھے رہو گے, بڑے گھر میں سکون سے رہو گے, لیکن غلط کام کیے ہیں تو رات کو انسان کو نیند بھی نہیں آتی. ایسا ہی ہے نا, جب آپ نے غلط کام کیا آپ کو خوف ہوگا, آپ کو ڈر ہوگا کہ شاید پتہ چل جائے تو شاید پھر مجھے اس کی سزا بھی ملے گی. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نیند بھی نہیں آتی, آپ پریشان ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے ان مصیبتوں میں پھنس بھی جائے. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے فریب کی شبتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے. یعنی آپ کی انسانیت ان خواہشات کی وجہ سے جو آپ کے دل میں ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں, بہت مجھے پیسے مل جائیں, یا کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو جسمانی خواہش ہے, اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں. اور جب مسیح یسوع میں ہم آ جاتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پولس رسول بتاتا ہے ہر حال میں خداوند کی کیا کرنی ہے, ہمیں شکر گزاری کرنی. ہر حال میں جس سال میں خداوند نے ہمیں رکھا ہے ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند آپ نے ہمیں چھوٹا کر دیا ہے, آپ نے ہمیں جتنی انکم دی ہے اس میں برکت دے دے تاکہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں. اور جب آپ ایسا کریں گا تو خداوند ایسا بھی کرے گا اور جو آپ کی ضروریات ہے گھر کی وہ پوری بھی کرے گا, پھر بڑے بھی کر دے دیتا ہوں. ہاللیلویا. پھر آپ کی ضروریات سے زیادہ بھی آپ کو دے دیتا ہے, جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بھی ذرائع پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ آپ نے جس تھوڑے میں خداوند کی شکر گزاری کی ہے جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے. نیکسٹ جو بات پولس رسول بتا رہے ہیں, اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. یعنی بیسیکلی پرانی ہماری عقل ہے, ایک سوچ ہے جو دنیا کی سوچ ہے کہ پیسے زیادہ کمانے چاہیے, آپ پاورفل ہونے چاہیے, آپ کے سورسز ہونے چاہیے چاہے غلط طریقے سے. تو یہ ایک ہماری سوچ ہے جو دنیا نے ہمارے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے. لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ ایسا نہیں, جب یسوع مسیح آ گئے ہیں تو آپ کی جسمانی جو خواہشات ہیں وہ روحانی خواہشات میں بدل جانی چاہیے. آپ روحانی ہو جاؤ, آپ کی روح جو ہے, آپ کا دل جو ہے, آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ روحانی ہو جائے. روحانی جب ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں. اس وقت جب جسمانی خواہشات کو ہم باہر نکالتے ہیں, لیکن دونوں اگر رکھ سکتے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہوتی, ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں ہو سکتی, ایسا ایک زندگی میں گناہ اور خدا نہیں ہو سکتے.
یا تو خدا آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی میں گناہ والی زندگی ہے. تو اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم یا خدا کو سلیکٹ کر لیں یا پھر گناہ کی زندگی یعنی ابلیسی کاموں کو. اسی لیے کہتا ہے اگر روحانی ہو گئے ہو تو عقل جو تمہاری وہ بھی بدل جانی چاہیے. سوچ آپ کی بدلنی چاہیے, آپ کا رویہ آپ کا تبدیل ہونا چاہیے تاکہ آپ خدا کی باتوں کو امپلیمنٹیشن کرو, خدا کی باتوں کو اپنانا شروع کرو. اور آگے لکھتا ہے کہ کیونکہ انسانیت کو پہن لو جو خدا کے مطابق سچائی کی راستہ بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہیں. پالوس رسول ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے اس میں کہ پھر زندگی ہماری کیسے ہونی چاہیے. سچائی, خدا کی سچائی کی راستہ بازی اور پاکیزگی, دو باتیں بڑی اہم ہیں, آپ ان کو غور سے اپنے ذہن میں رکھ لو. خدا کی سچائی کی راستہ بازی. راستہ بازی کیا ہے؟ پتہ کسی کو راستہ بازی کیا ہے؟ راستہ باز وہ لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو اپناتے ہیں, اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. وہ لوگ ہیں, ان کا اخلاق بھی خدا کے کلام کے مطابق ہوتا ہے, ان کا بول چال بھی خدا کے کلام کے مطابق ہوتا ہے, اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو خدا کے کلام کے خلاف ہو. اگر ہو بھی جائے تو وہ فوری طور پر خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ خدا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دے, میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا بندہ ہے جسے غلطی نہیں ہوئی؟ کوئی ہاتھ اٹھائے کہ کسی سے غلطی نہ ہو. غلطی سب سے ہوتی ہے, ہم غلطی کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم سے ہو جاتی ہے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں جب اس میں غلطی ہو جائے تو وہ خدا سے آ کے معافی مانگ لیتے ہیں. جن کے خلاف کام کرتے ہیں ان کے پاس جا کے ان سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے زیادتی ہوگی, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اگر ہم آپ نے کچھ زیادہ لے لیا ان کو واپس کر دیتے ہیں, جیسے زکی نے کر دیا تھا, زکائی نے کر دیا تھا. جیسے زکائی کے جب یسوع کے پاس آیا تھا تو اس کے گھر میں گیا تھا, اس نے کیا کیا تھا؟ توبہ کر لی, اور وہ سود خور تھا, جتنا اس نے سود لوگوں سے زیادہ لیا تھا ان سے لکھا ہے کہ کتنے 4 گنا یا 3 گنا 4 گنا اس نے واپس کر دیا. ہاللیلویا. یعنی غلطی ہو گئی, یسوع زندگی میں آیا تو اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی. ہاللیلویا. یہ اس میں تبدیلی آ گئی, نیا ہو گیا. اس نے کہا جو میری غلطی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں, اور اس نے جتنے لوگوں کے پیسے زیادہ لیے تھے اس نے ان کو واپس کر دیے تھے اور اس کے گناہ معاف ہو گئے. ہاللیلویا. اس وقت خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. ہاللیلویا. یعنی نجات آنے کا مطلب ہے کہ پھر ہم یسوع کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں, ہمارے اندر سے برائیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, اچھائیاں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. اور زکائی کی بہت بڑی زبردست مثال ہے بائبل مقدس میں کہ جیسے یسوع اس کے گھر میں آیا تھا اس نے توبہ کر لی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں کہا کہ توبہ کر دی ویسے کام کر رہا, وہ اسی وقت اس نے کام شروع کر دیا اور جو کچھ اس میں کمزوریاں تھی ان کو نکالنا شروع کر دیا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آج جب آپ کلام سنیں تو جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ میرے اندر یہ کمزوریاں ہیں, ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ابھی اسی کلام میں, تو پھر آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی سے نکال دوں اب سے. ہاللیلویا. اگر سن کے چلے گئے تو فائدہ کوئی نہیں ہونا, پھر برکت نہیں ملتی. جو میں نے کہا آپ کو بتایا تھا, آپ کی برکت میں جو رکاوٹیں ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, جو کلام ہمیں بتاتا ہے وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں. تو رکاوٹیں ہمارے اندر کیا ہیں؟ پالوس رسول بتا رہا ہے ہماری بلیسنگ میں رکاوٹیں کیا ہیں. پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع کی تعلیم ہے کہ ہم خدا کی سچائی کی راستہ بازی اور پاکیزگی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. پاکیزگی کیا؟ گناہ اگر ہمارے اندر تو ہم پاکیزہ نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ چاہے شاید یہ بارش کی وجہ سے گندیج کی کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارے اندر جو ہماری سوچیں ہیں, ہمارے خیال ہیں, یہ یسوع کہتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر جاتی ہیں وہ نہیں, جو ہمارے اندر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہم خراب ہیں. کیونکہ ہماری سوچیں, ہمارے خیال اگر غلط قسم کے ہیں تو یہ ہمیں گندا کرتے ہیں. یہی
وہ پالوس رسول بتا رہا ہے کہ پاکیزگی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور کون سی باتیں ہماری پاکیزگی کو خراب کرتی ہیں، ہماری راست بازی کو ہم سے دور لے جاتی ہیں، اور وہ باتیں نیچے لکھی ہیں، اسی پیسج میں لکھی ہیں. پہلی بات لکھی ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. ہلیلویا. کیا نہیں کرنا ہم نے؟ سنا آپ نے؟ کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا. میرا خیال ساری جھوٹ بولتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پر غلطی سے بول دیں یا جان بوجھ کے بول دیں. اگر کوئی کہے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، تو میرے خیال کلام کہتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں جھوٹ بولا، تو پالوس رسول کلام مقدس میں لکھا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی جگہ پر اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے. تو یہاں پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر ہم آپس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، میاں بیوی جھوٹ بولتے ہیں، بھائی بہن جھوٹ بولتے ہیں، کلیسیوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنے دوستوں سے جہاں جاب کرتے ہیں وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں. پڑوسی سے کہا نا، جہاں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، جو ہم جن سے کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں. اور اگر ہم سے جھوٹ بولتے ہیں تو پالوس رسول کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری پاکیزگی، ہماری راست بازی متاثر ہو جاتی ہے. ہلیلویا. ایک وجہ، میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذہن میں. دوسری بات لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جاتی رہے. غصہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کسی کو آتا ہے غصہ؟ نہیں آتا کہ نہیں غصہ؟ آتا آپ کو غصہ؟ کہ کوئی ایسا شخص ہے جس غصہ کبھی نہیں کیا ہو؟ سب کو آتا ہے غصہ. جتنے بھی لوگ ہیں، مجھے بھی آتا ہے. جب کوئی چرچ کا انتظام نہ ہو تو مجھے بھی غصہ آتا ہے. میں پاسٹروں سے بڑا ناراض ہوتا ہوں. پاسٹر جی ایسے ہی ہے نا، پاسٹر صاحب کبھی ان کو اچھا بھی نہیں لگتا، میں غصہ کرتا ہوں. غصہ تین قسم کا ہوتا ہے. 3 قسم کا غصہ ہے. ایک غصہ وہ ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں. غصے میں بہت سی ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو ہم نہیں کرنی چاہیے. غصے کی حالت میں کرتے ہیں نا، ایسے غصہ آ جائے تو بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں، چاہے اپنی بیوی یا شوہر سے کریں، یا بھائی بہنوں سے کریں، یا جاب پر کریں، یا اپنے لوگوں سے کریں. یہ غصے کی ایک قسم ہے کہ ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں اس بات کے لیے. ایک غصہ دوسری ٹائپ کا غصہ ہے، غصہ آ گیا اور اپنے دل میں رکھ لیا، بولنا نہیں. چہرے سے نظر آتا ہے کہ بندہ غصے میں، لیکن اس نے بولنا نہیں، اپنے اندر رکھ لیا. سوچا میں کدی یہ دن پھر دوبارہ گل کرنا، یعنی اپنے دل میں رکھ کے اور پھر پلاننگ بنائے گا کہ اچھا میں بدلا لاؤں گا جو بات ہوئی ہے. یعنی اس کے اندر غصہ ہے، ایک ایسا ہے کہ جو اظہار نہیں کرتا. گھروں میں بھی ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ بھی ہم ایسا کرتے ہیں. تیسرا غصہ وہ ہے جس سے ہم غصہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ غصہ جو ہے دوسروں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. جیسے میں غصہ کرتا ہوں، پاسٹر سے غصہ کرتا ہوں میں، تو میں چرچ کی اصلاح چاہتا ہوں. میں ان کو نقصان نہیں دیتا، میں اصلاح کرتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کام کو صحیح طرح نہیں کیا. یا میں اپنے بچوں سے غصہ کرتا ہوں، اور لیکن ایسا غصہ نہیں میں کرتا کہ میرے بچوں کو نقصان ہو جائے. کوئی میں اپنے بچوں کی اصلاح چاہتا ہوں. خداوند یسوع نے بھی غصہ کیا تھا ہیکل میں جا کے، بڑا غصہ کیا کیونکہ لوگوں نے غلط کام کیا تھا، ہیکل کو بزنس بنا لیا ہوا تھا. اس لیے خداوند یسوع نے غصہ کیا تھا. اس لیے پالوس اس بات کو کہہ رہا ہے کہ غصہ تو کرو. کہتا کرو غصہ، بتاؤ لوگوں کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، چرچ کو، جو آپ کے ارد گرد ہیں. غصہ کرو مگر کیا نہ کرو، گناہ نہیں کرنا. گناہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نقصان دے دیں کسی کو، ہماری زبان خراب ہو جائے، ہم لڑائی جھگڑا کریں، ہم فساد ڈالیں، تو وہ گناہ کے رمزے میں جاتا ہے. ہمارا غصہ لوگوں کو نقصان نہ دے. کتنی دیر تک غصہ رکھنا ہے؟ شام تک. کتنے تک؟ غروب
सूरज गरूब होने से पहले गुस्सा करना। कितने लोग ऐसा करते हैं? गुस्सा तो करते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? 2-3 दिन मियाँ बीवी नहीं बोल दे, ठीक है ना, गुस्सा करके। और पहले मैं भी ऐसा करता, मेरी बीवी भी। लेकिन जब हमने खुदा का कलाम सुना, फिर खुदा के कलाम ने हमें सिखाई बात के नहीं, फिर हम एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते, चलो भाई सॉरी हो गया, ठीक है। यानी कलाम हमारे अंदर नरमी पैदा करता है, हमारे एग्रेशन को, हमारी सख्ती को वो नरम कर देता है, हमें बताता है। फिर कलाम हमें भी ये भी समझाता है कि आपकी भी तो गलती हो सकती है, इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं, शायद आपकी गलती हो। आर्गूमेंट करते हैं हम, दलाइल देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, तो यानी ये गुस्सा जो है हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। और अगर अब तवील हो जाए गुस्सा, तो एक बड़े झगड़े की वजह भी फिर बन सकता हो। हालेलुया। इसलिए पौलुस रसूल हमें याद दिला रहा है, गुस्सा आप कर सकते हैं, लेकिन गुनाह नहीं करना, नुकसान नहीं देना किसी को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने अजीज़ों को, अपने चर्च के लोगों को, जो भी हमारे जिनसे हमारा ताल्लुक है, हम उनसे ऐसा गुस्सा नहीं करना कि हम अच्छी बात करने के लिए गलत बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप गुस्से में किसी को मारें, हो सकता है वो जख्मी हो जाए, ऐसे हो सकता है जख्मी हो जाए। कई लोग चीज़ें मार देते हैं ऐसे गुस्से में, और बाद में नुकसान होता है, बाद में रोते भी। अपनी बीवी को या बीवी शौहर को या बहन भाई एक दूसरे को मार देते हैं, या किसी भी जगह पे मार देते हैं, नुकसान हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं तो हो सकता है जिसको मारा वो भी आपको मारे, ऐसा भी होता है ना, तो झगड़ा फसाद पैदा होता है। इसलिए कलाम हमें बताता है कि हमें गुस्सा तो करना है, गुनाह नहीं करना। करेंगे ऐसा आप लोग? सुना आपने? कितने लोग करेंगे ऐसा? गुस्सा करेंगे, लेकिन कोई अगर ये कहे नहीं मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो गलत बोल रहा हूं, है गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आता कैसे? जब आप समझते हैं कि लोगों ने गलत काम किया, उस वक्त आपको गुस्सा आता है। जब आप समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हो गई, चाहे घर में हो चाहे बाहर, उस वक्त आप गुस्से में आ जाते हैं कि हमारा तो गलती नहीं थी, हमें सजा क्यों दी गई, या ये शख्स ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं, उस वक्त हम गुस्से में आते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए। एक मैं स्टोरी देख रहा था, फिल्म, बहुत पहले, एक शख्स को गुस्सा आ जाता है और बहुत नुकसान करता है वो, और उसे जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उसको बुलाते हैं कि भाई ये गुस्सा आ जाए, ये शख्स चीज़ें तोड़ता है और बहुत से नुकसान करता है। तो वो कहता है मैं करना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे उस वक्त याद ही नहीं रहता, तो मैं क्या करूं? तो डॉक्टर उसके एक बात बताता है, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। वो बताता है कि जब तुझे गुस्सा आ जाए, समझ लें कि गुस्सा तुम्हें आ गया है, क्योंकि उसका माइंड उस वक्त काम नहीं करता। गुस्से में इंसान का दिमाग सही तरह काम नहीं करता, वो बहुत से ऐसे काम करता है जो नहीं करना चाहता, उससे हो जाते हैं। तो वो उसको बता रहे थे कि आप जब गुस्सा है तो गिनना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 10 तक आपने जाना है, तो आपको याद है कि आपको गुस्सा आ रहा है। तो जब आप गिनना शुरू कर देंगे, आपको ज़हन में बात आएगी कि मैंने गुस्सा नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। तो आप जब 20 तक जाओगे तो आपका गुस्सा वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और जब हम काउंसलिंग करते हैं, जो मियाँ बीवी झगड़ते हैं, कई दफ़ा लोग आते हैं हमारे पास तो पूछते हैं जी अपनी बीवी उस शौहर पर इल्ज़ाम लगाती है और शौहर बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है, तो हम उनको एक मेथड ये भी बताती है कि जब एक शख्स बोलना शुरू कर दे तो दूसरा खामोश हो जाए। आपकी लैंग्वेज, आपका बोलना, आपका बहस करना गुस्से को बढ़ाता है। इसलिए जब कभी घरों में या बहन भाइयों में भी हो, तो अगर एक शख्स बोलता जा रहा है तो दूसरा अगर खामोश हो जाए और या उस जगह से हट जाए, तो आप उन बातों को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखें ये बातें टेक्निकल बातें हैं, अगर आप इन पर ऐसा करेंगे तो खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे। हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें सिचुएशन को देखना होता है कैसे कंट्रोल करें। गलत काम हो गए हैं, उसमें गुस्सा करके नुकसान तो ना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात इसमें आगे लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो शैतान
کے لیے اپرچونٹی آ گئی ہے کہ ابھی وہ آپ کو لڑا سکتا ہے، جھگڑا کرا سکتا ہے. وہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے ایسا کیا تو ابلیس آپ کے ساتھ آ کے، ہو سکتا ہے جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ایک بندہ اور آ جاتا ہے، ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہاں جی یہ نے غلط کیتا ہے، ایک اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو اور آگے شیطان اس کو لوگوں کو بھیج رہا ہے آپ کے ساتھ تاکہ آپ لڑائی جھگڑا شروع کریں. ہاللیلویا. گھروں میں ہو سکتا ہے سانس آ جاتی ہے، ہاں ایک لڑکی ہنجی کرتی ہے وہ اور اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہے، یا کوئی دوسرا بھائی آ جاتا ہے. یعنی یہ ابلیسی کام ہے جو کہ غصے کو بھڑکا کر فساد جھگڑا پیدا کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. تیسری بات جو ہے لکھا چوری نہیں کرنا. چوری نہیں کرنا بلکہ محنت کر کے کام کرنا ہے تاکہ آپ محتاجوں کو دے سکو. خداوند چاہتا ہے کہ آپ دینے والے بنیں. چوری لوگ کرتے ہو کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں. یعنی خداوند چاہتا ہے کہ میرے لوگ لوگوں کو دینے والے ہوں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں، نہ کہ لوگوں سے چھیننے والے ہوں، لوگوں چوری کرنے والے. آج کئی روڈز پر جو حادثات ہوتے ہیں، لوگ جو ان سے چھین لیتے ہیں، لوگوں سے پیسے چھین لیتے ہیں، یعنی چوری کرتے ہیں وہ سارے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں ہمیں یہ چیزیں بند کر دینا چاہیے. اگر آپ ایسا کریں گے اس پیسے میں، اس چوری میں، اس آمدنی میں آپ کے پاس کوئی بھی برکت نہیں ہوگی. ہاللیلویا. ہمیشہ شارٹیج رہے گی پیسے کی، ہمیشہ آپ کے لیے کمی رہے گی. تیسری بات، چوتھی بات جو بڑی اہم ہے، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. یہ چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا ہمیں؟ گندی باتیں نہ نکلے ہمارے منہ سے. گفتگو ہمارا بول چال آپ سن رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ ہاللیلویا. سیکنڈ بھائی کو ذرا اٹھا دیں، لگتا نیند آ گئی تھا کیا بڑا. آنکھیں کھول کے دیکھیں، اب آنکھیں بند کرتے آپ کو نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سنیں، غور سے سنیں. آپ نے گندی باتیں نہیں کرنی. آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے لوگ ڈسٹرب ہو جائیں، جس سے لوگوں کو دکھ ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، اور اس باتوں کی وجہ سے ان کا مورل ہی نیچے چلا جائے. بلکہ ایسی باتیں ہوں، برکت باتیں ہوں. جب آپ لوگوں سے باتیں کریں انہیں اچھا لگے، ان کی تسلی کی باتیں ہوں. کئی لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ آگے جیسے کوئی نقصان ہو جائے تو ایسی باتیں کریں گے تاکہ ایسے لگتا ہے ان کو وہ دکھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جڑا تہاڈے نال حادثہ ہویا نا، یہ تہاڈی غلطی نہیں ہویا، خدا تہاڈے نال بڑا ناراض ہے. وہ آ کے دسیں گے، وہ اور بیچارے پریشان ہوتے ہیں اس میں. یہ نہیں کہ ان کے دعا کریں یہ جس مصیبت میں ہیں اس سے نکل جائیں. تو آپ کی باتیں برکت باتیں ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے، لوگوں کے لیے دکھ تکلیف کا باعث نہ بنے، یا ایسی زبان نہ استعمال کریں جس سے لوگوں کو دکھ اور تکلیف ہو. آپ کی باتیں خدا کے کلام کے مطابق ہوں. لوگ دکھ میں ہوں تو آپ کی باتیں کیسی ہونی چاہیے کہ خداوند ان مسائل سے آپ کو نکالے گا. آپ کی جاب نہیں ہے، خداوند جو رہی ہے وہ آپ کو دے گا، وہ آپ کو جاب دے گا. آپ خداوند کے پاس آئیں. بیمار ہیں تو کیا کرنا ہے؟ خداوند تمہیں تندرستی بخشے. ہاللیلویا. جب آپ ایسا کریں گے اس شخص کو آپ کی باتوں سے تسلی ملے گی. ہاللیلویا. کہ خداوند مجھے مسائل سے نکالے گا. اسی لیے ہے ایسی کوئی بھی بات جس سے کسی کو دکھ پہنچتا ہے وہ گندی بات ہے، وہ غلط بات ہے. اور آگے لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. یعنی خدا کا پاک روح جو ہے، کلام خدا میں لکھا ہے یوحنا اس کے 15 باب اس کی 36 آیت میں، وہ آپ کا مددگار ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جب آپ غلط باتیں کرتے ہیں تو خدا کا روح جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ یہ میرے کراتے ہیں، یہ میرے لوگ ہیں لیکن ان کی باتیں بڑی خراب ہیں، یہ ان کے چال چلن اچھا نہیں ہے، یہ غلط باتیں کرتے ہیں. تو رنجیدہ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں جن کی زندگی میں خدا کا پاک روح نہیں ہوتا وہ پاورلیس ہے، ان کی زندگی میں کوئی قوت نہیں ہے،
کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی شادمانی ان کی زندگی میں آتی نہیں. وہ جتنا مرضی کام کریں، جتنی مرضی اپنی شہرت کے لیے کام کریں، ان کی شہرت بھی ان کی بےزتی کا سبب بن جائے گا. ہاللیلویا. اس لیے خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں اس وقت کام کرتا ہے جب ہم خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. ہاللیلویا. میں نے 4 باتیں آپ کو مین بتائی ہیں. پہلی بات بتائی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، ایک بات. دوسری بات بتائی جو غصہ نہیں کرنا ہے لیکن گناہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جہاں غلط باتیں ہو رہی ہیں آپ نے غصہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا غصہ نہیں کرنا جو نقصان دہ ثابت ہو جائے. تیسری بات کہی کہ چوری نہیں کرنی. چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ گندی باتیں ہمارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے. ہاللیلویا. پہلی بات کیا ہے بتائیں ابھی مجھے یاد، میں آپ کو چاہتا ہوں یاد نہیں. جھوٹ نہیں بولنا. دوسری بات چوری گناہ نہیں کرنا. تیسری بات چوری نہیں کرنا. چوری نہیں. چوتھی بات ویری گڈ. بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے بچے، موبائل کے لوگ اور آپ سب لوگ. ہاللیلویا. اچھا اور بھی باتیں بتاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، 4 باتیں تو آپ نے یاد رکھنی مین باتیں، اور یہ آپ کی برکت میں رکاوٹ ہے. اگر خدا سے آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں دعا میں، اور آپ پھر کہتے ہیں خدا میری سنتا ہی نہیں، دعا تو میں بڑی کرنا. ٹھیک ہے، خدا نے کوئی نہیں سنی. اگر یہ باتیں آپ کی زندگی میں ہیں، آپ کی دعا نہیں سنی جائے. آپ جتنی مرضی ہم سے دعا کروا لیں، خدا نے برکت نہیں دینی. پادری بھی دعا کرے گا، کچھ نہیں ہوگا. ہاللیلویا. کیونکہ آپ جان بوجھ کے خدا کی برکت کو ٹھکراتے ہیں. تیسری بات، دوسری باتیں اور بھی لکھی ہیں. لکھا ہے 31ویں آیت میں، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں. یہ ساری باتیں تلخ مزاجی جو غصے میں بڑے بولتے ہیں اور ان کی زبان بھی بڑی تلخ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایسی بات نہیں کرنی. آپ آرام سے بات کریں، جو بات کرنی ہے آرام سے. ایک بات ہے کہ تلخ مزاجی کا میں آپ کو مظاہرہ کر کے بتاتا ہوں. جیسے میں ایلڈر صاحب کو کہہ رہا ہوں، ایلڈر صاحب ادھر آؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی میں ایسے کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ایلڈر صاحب پلیز آپ ادھر آئیں، میری بات سنیں. دونوں باتوں میں فرق ہے نا، فرق ہو گیا. تلخ مزاجی ایلڈر صاحب کو ایسے کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے اس کو برا لگے اور دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. آپ کی زبان جو ہے اس میں تلخ نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی آپ ڈانٹتے ہیں، آپ نے سمجھانا ہے، پیار سے سمجھانا ہے، بیٹا یا بیٹی یہ کام اچھا نہیں، آپ نے اسے ایسا نہیں کرنا، اس سے نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر گالیاں دینا شروع کر دیں آپ اسے بچوں کو، جو اکثر کئی گاؤں میں شاید جیسے بھی کرتے ہوں گے، مائیں گالیاں دے کے ان کے لیے بددعا بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. ایسی آپ کی لینگویج نہیں ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو کئی مائیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ گالیاں بھی دیتی ہیں سمجھانے کے لیے، وہ غلط کام کرتے ہیں تو گالیاں دیتی ہیں اور پھر ان کو بددعا بھی دیتے ہیں. ماؤں کے منہ سے بددعا یا ماں باپ کے منہ سے بددعا نہیں نکلنی چاہیے. چاہے بچے غلطی بھی کریں، آپ انہیں اچھی طرح سمجھائیں. یاد رکھیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آئندہ نہیں کرنا. ہاللیلویا. بچوں کو گالیاں نہیں دینی، کسی کو بھی نہیں دینی، اور بچوں کو بددعا بھی آپ نہیں. ہاللیلویا. کہیں کہتے نہ جائے مر جائے، ایسے کہتے یعنی ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ آپ کے لفظوں میں پاور ہوتی ہے، آپ جو بولتے ہیں کبھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. ایسا آپ نے نہیں کرنا یہ. اور دوسری یہ بات ہے کہ شور و گل. بہت سے کئی لوگ بات کرتے ہیں تو بہت شور میں جاتے ہیں، اونچی اونچی کہیں گے اور لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے اور سارے ماحول کو خراب کرتے ہیں. کلام کہتا ہے کہ ایسا آپ نے نہیں کرنا. کوئی بات ہو گئی ہے تو آپ آرام سے کریں. اگر ہو سکتا ہے ہو جاتی ہیں باتیں، چرچز میں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کے شور و گل سے بہت سی مسائل پیدا ہوں گے. بدگوئی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ؟ جو چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. فلانے نے ایسا کر دیا، جا کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟
ये झगड़े पैदा करते, एक दूसरे को बताते हैं। ये लोग जो होते हैं, ये लड़ाई का एक बुनियाद है, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या जिन्हों कहते हैं चुगलखोर, ऐसे कहते हैं पंजाबी, ऐसे किस्म के लोग जो होते हैं, कलाम कहता है कि आपने ऐसा नहीं बनना, अगर मसीह हो तो ऐसा नहीं करना। हालेलुया। ये अच्छे मसीहियों की पौलुस रसूल बात उनको कलीसिया को बता रहा है, इफिसस की कलीसिया को, कि तुमने ऐसा नहीं करना, और आगे बता रहा है कि आपने कैसे होना, आपको कैसे चाहिए। मसीहों को, खुदा के लोगों को, यस्सु के लोगों को कैसा होना चाहिए। लिखा है इसमें कि एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल, मेहरबान और नरम दिल। आपकी अगर कोई मुसीबत में है, आपकी मेहरबानी यह है कि आप उसकी मदद करें। पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, जाके अच्छे लफ्ज़ ही बोलो। कई दफा ऐसे होता है कि जब लोग बहुत दुख में होते हैं, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, तो अगर जाके हम उसके साथ खड़े हो जाएं, बेटा हो या बेटी, भाई हो या कोई भी, उसके कंधे पर हाथ रख दें और उसको तसल्ली देना शुरू कर दें, हमारे हाथ, हमारा खड़ा होना उसके साथ उसके लिए तसल्ली का बायस बनता है। हालेलुया। यानी आपका उनके साथ खड़ा होना, आपका उनके सर पर, उनके कांधे पर हाथ रखना, ये उनके लिए तसल्ली का बायस बनता है। जब लोग दुख तकलीफ में होते हैं, हमारी मौजूदगी वहाँ तसल्ली का बायस बनती है। हम ऐसी, हमारी रस्में भी हैं, जब लोग दुख में होते हैं हम उनको विजिट करते हैं, उनके घरों में जाते हैं। अगर कोई ना जाए तो नाराज भी हो जाता है कि मैं तकलीफ में था, मेरा कोई अजीज या जो मेरा जिस प्यार करने वाला, वो मेरे पास नहीं आया। अय्यूब की किताब में आप देखें तो जब वो बड़े दुख में था, तो कलाम खुदा में लिखा है कि जब वो दुख में था, उसका जिस्म बीमारी से भरा हुआ था, तो उसके जो दोस्त 3 आए थे, उन्होंने क्या किया, इतना उसको दुख में देखा, उन्होंने उससे बात नहीं की, लेकिन उसके पास बैठे रहे और रोते रहे। उन्होंने कहा एक भी बात नहीं की उन्होंने उससे, लेकिन उसके साथ बैठ गए और उन्होंने रोना शुरू किया, रोते रहे, पूरा दिन उनके साथ रोते रहे, कई दिन उनके साथ रहे, और वही उनका बैठना उस